بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ اور معیار مقرر فرمایا ہے اور ہمیں تمام اعمال، تمام عبادات، تمام طور طریقے، اپنا رہن سہن اور ہر چیز اسی طریقے سے کرنے کا حکم فرمایا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس دین میں ایمانیات اور عقائد بھی تھے، توحید جس کی بنیاد اور مرکزی ستون ہے، جس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس دین میں عبادات بھی تھیں جو اللہ جل شانہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس دین میں اپنے معاملات کرنے کا طریقہ بھی تھا، چاہے وہ معاملات سماجی ہوں یا وہ معاملات مالی ہوں، ہر صورت میں اس کی رہنمائی بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی۔ اور اس دین میں معاشرت اور اخلاقیات کے ابواب بھی تھے اور ہیں کہ جس میں ایک مسلمان سے اس کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے مطالبات ہیں کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو قبول کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ اور رول ماڈل مان جائیں گے تو پھر ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کی معاشرت ایسی ہوگی۔ اسی دین میں عقوبات اور سزائیں بھی رکھی گئی ہیں کہ جب مسلمان اپنا ایک معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہاں اگر کوئی جرائم ہوں گے تو ان جرائم کی بیخکنی کرنے کے لیے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور مجرموں کو سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس حوالے سے حدود و تعزیرات کے ابواب فقہ اور حدیث اور قرآن پاک میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھنے سے جس چیز کی طرف اندازہ ہوتا ہے اور آپ سب کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے ہاں اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی، وہ لوگ جن کو ہم پابند صوم و صلات کہتے ہیں، جو نماز روزے کے پابند ہیں اور نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کا دینی جذبہ ان کو اسلام کے مراکز حرمین شریفین بار بار لے جانے کا باعث بنتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ دو شعبوں کی طرف دین کے آتا ہے تو اچھے بھلے دیندار لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگ، ان کی وہ جو دین پر عمل کرنے کی اسپرٹ اور قوت ہوتی ہے اور وہ جو جذبہ ہوتا ہے یا شاید دین کا جو فہم ہوتا ہے اس حوالے سے، وہ کچھ کمزور پڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ دو شعبے جو ہماری انتہائی توجہ کے مستحق ہیں وہ معاملات اور اخلاق ہیں۔ معاملات کے باب میں ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں یا اور مالی معاملات میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرہ ظاہری طور پر دیندار سمجھے جانے والے لوگوں سے خفا ہے اور ناراض ہے۔ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جیسے ان کا ظاہر ایک دیندار ہونے کی علامت ہے، جیسے ان کی عبادات ان کے دیندار ہونے کا پتہ دیتی ہیں، جیسے ان کے حج اور عمرے ان کے دینی جذبات کی خبر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ہمارے مالی معاملات پڑے
لیکن جب ان کے معاملات ہمارے سامنے آئے تو وہاں پر وہ اسپرٹ اور وہ جذبہ نظر نہیں آیا جو عام طور پر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. اس حوالے سے دو چیزیں جیسا میں نے عرض کی کہ ایک معاملات کا دین ہے اور دوسرا معاشرت کا دین ہے. معاملات کے دین پر فقہائے اسلام نے بڑی عرقریزی کی ہے اور بڑی توجہ دی ہے، اور فقہ اسلامی کی کتب اس حوالے سے جزیات اور تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں. بیوعات، خرید و فروخت کا جو دین ہے، اس پر کتنی تفصیلات ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے کیے جائیں گے معاملات تو وہ جائز ہوں گے، اور ایسے طریقے سے کیے جائیں گے تو ناجائز ہوں گے. اس میں کچھ چیزوں کا تعلق دیانات کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اسی طرح اخلاقیات. اخلاق کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اردو میں اخلاق کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے. اردو میں اخلاق ہم اپنے محاورے میں اچھے موڈ اور اچھے مزاج، خوش طبعی اور ہنسمکھ ہونے کو کہتے ہیں. جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہنسمکھ ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہو، ہر بات پر بگڑ نہ جاتا ہو، ہر وقت غصے نہ کرتا ہو، تو وہ خوش اخلاق کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اخلاق کی تعریف بہت وسیع ہے، اور اس وسیع تعریف میں سارے اوصاف، ساری اچھی عادات، سارے اونچے اخلاق وہ اس میں داخل ہے. انسان کا سچا ہونا صداقت کا وصف ہے. انسان کا امین، امانت والا ہونا، یہ بھی اخلاق کا وصف ہے. انسان کا شجاع اور بہادر ہونا، انسان کا حلیم اور بردبار ہونا، انسان کا معاملات کا صاف ہونا، اور پھر اسی طریقے سے جتنی چیزیں جو بری سمجھی جاتی ہیں اخلاق میں، ان سے اس کا پاک ہونا. اس میں حسد، کبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اس میں لوگوں کی غیبت کرنا، اس قسم کی اخلاقی برائیاں نہ ہونا، یہ ایک کامل مسلمان کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی ہیں. اس کے ذریعے سے اس کا اسلام لوگوں کی نگاہوں کے اس طریقے کے ساتھ آتا ہے جیسے لوگوں کو، جس سے اس کو بھی، اس کی ذات کو بھی، اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی، اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں آج اگر اس حوالے سے عام لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کا کوئی شکوہ اور گلہ کرتے ہیں تو شاید بہت بے جا بات یہ نہ ہو. اس پر بہت زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں دینی تربیت جب کی گئی ہے تو اس میں ان دو شعبوں کے حوالے سے شاید ہم پوری جو اس پر جتنا اصرار کیا جانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں باقی چیزوں کو تو دین سمجھ لیا گیا، اور اس حوالے سے جو دین کا پیغام اور دین کے تقاضے ہیں اس پر وہ توجہ نہیں دی جا سکی اور وہ اصرار نہیں کیا جا سکا، جس کے نتائج آج معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. پچھلی 1-2 دہائیوں سے یہ خاص فرق آیا ہے اسلامی معاشرے میں کہ مسلمان معاملات کے دین کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو آزاد ہوئے نصف صدی سے زیادہ ہونے کو ہے، اور نصف صدی سے پہلے 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90 سال پہلے اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک آپ کو استعمار کی قید میں بند نظر آتے ہیں. اس کو کولونیل ایج کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہے جب کالونیز تھیں ساری کی ساری. ظاہر بات ہے کہ جب اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، نظام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا،
अपनी मईशत उनके हाथ में नहीं थी और वो एक गुलाम और बाजगुजार की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उस वक़्त उनके लिए कोई सिस्टम देना, कोई निज़ाम देना, अपने माशी फ़ैसले ख़ुद करना, अपने सियासी फ़ैसले ख़ुद करना, अपनी माशरत के हवाले से इस्लामी अहकामात को मलहूज़ नज़र रखना, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। और आज़ाद होने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने में किसी न किसी दर्जे में और अपने मुल्कों को मुस्तहकम करने में उनको निस्फ सदी लग गई। और इसी निस्फ सदी की आखिरी दिहाइयों में और उसके बाद के सालों में मुसलमानों में ये शऊर तेज़ी से बेदार होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो मामलात के दीन को, माशरत के दीन को भी जिंदा करने के ख्वाहां है। इस्लामी मईशत के हवाले से पिछली 2-3 दिहाइयों में तरक्की हुई। सैकड़ों ऐसे मालियाती इदारे वजूद में आए जो इस हवाले से एक विजन लेकर आए कि हम मुसलमानों को नाजायज़ और हराम मामलात से बचाने की कोशिश करेंगे, उनको सूद जैसे कबीह गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे, और भी इस हवाले से पेशरफ्त हुई। आज हमारे ताजिर दोस्तों में जिनकी बड़ी बड़ी तिजारतें हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सनअतें हैं, हम उनमें ये तलब देख रहे हैं और ये शऊर देख रहे हैं कि जहां उन्होंने और सैकड़ों लोगों को हायर किया हुआ है, वहां पर वो एक शरिया डिपार्टमेंट की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। और हमारे बीसियों अहबाब और दोस्त जो हैं इस वक्त वो मुख्तलिफ जगहों पर ये जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं कि वो उनकी तिजारत की या उनकी सनअत की शरई निगरानी, शरिया सुपरविजन का काम कर रहे हैं कि जब वो कोई मामला करने जा रहे होते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त वो अपने शरिया एडवाइज़र से या शरिया सुपरवाइज़र से वो ज़रूर उसको पूछते हैं, वो मामला उनके सामने रखते हैं। और जब वो देख उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद जब ये शरिया सुपरवाइज़र इसको जायज़ समझते हैं तो वो उनको गो अहेड देते हैं कि ये मामला आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आज से 30, 40, 50 साल पहले आपको नज़र नहीं आएंगी। ये एक ट्रेंड आया है और ये इस शऊर की बेदारी की एक बहुत बड़ी अलामत है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, इसके अलावा हमें जिस चीज़ पर एक और ज़ोर देने की ज़रूरत है और उस हवाले से कौम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो अखलाक का दीन है कि एक अच्छे मुसलमान को अपनी ज़िंदगी की मनसूबाबंदी करते हुए अपनी शख्सियत की तामीर में जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जिन चीज़ों पर उसको कोशिश करनी चाहिए, उसमें उसके अखलाक हैं। और अखलाक का मतलब क्या कि इंसान को सच्चा होना चाहिए। सच्चाई या सदाकत एक बहुत बड़ी चीज़ है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पर मुस्तकिल गुफ्तगू करेंगे कि सच्चाई, सदाकत के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या है और आपकी तरबियत याफ्ता जमात हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इसकी कैसी ऊंची और बुलंद मिसालें कायम की हैं और कितनी बड़ी चीज़ है सच्चा होना, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह जल्ल शानु। अमानत मुसलमानों का कितना अजीम शान वस्फ है और इस्लामी तालीमात में अमानत के हवाले से कितने हसास अहकामात हैं। आज अगर हम उसको देखें और फिर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि जिनके पास लोगों की अमानतें होती हैं, चाहे वो निजी तालीमी इदारे हों, दीनी तालीमी इदारे हों, या वो ममलिकतों के ख़जाने हों, या वो पूरी रियासत की ट्रेजरी हो, जिन लोगों के पास हो उनसे कितनी बारीक बीनी के साथ मुतालबा है। और इस हवाले से पिछले ज़मानों में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कैसी कैसी रोशन मिसालें कायम की हैं कि दियानत के जो तकाज़े हैं उसको कितने आला तरीन तरीके से पूरा किया गया। इसी तरह बहादुरी एक वस्फ है, शजाअत। इंसान को अपने दिल में एक क़ुव्वत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हालात जैसे भी आ जाए, मुसलमानों पर हर किस्म के हालात आए हैं, अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, वो भी आए हैं जिनमें मुसलमानों के ऊपर अग़ियार और ज़ालिम मुसल्लत हुए हैं, लेकिन वस्फ़ शजाअत कभी भी किसी अच्छे मुसलमान से सल्ब नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उसकी हिकमत और मसलहत के तकाज़ों की वजह से वो क्या पॉलिसी या क्या स्ट्रेटजी तरतीब देते हैं, मगर शजाअत का वस्फ़ उसके अंदर होना चाहिए। हिल्म और बुर्दबारी इंसान का जेवर है, जैसे इल्म उसका जेवर है
اور جیسے علم اس کی شخصیت کی تعمیر میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، حلم اور بردباری بھی ایسی ایک چیز ہے، انسان کو فوری ریئیکشن اور فوراً غصہ ہو جانا اور فوری طور پر اس کا کسی پر برس پڑنا، یہ اخلاقی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس کی بجائے پورے بردباری کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ معاملات پہ غور کرنا اور جتنے ریئیکشن کا تقاضا ہو اتنا ہی کرنا۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اپنی کتابوں میں سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو استاد کی تادیب پر فرمایا ہے کہ استاد جو طلبہ کو بعض اوقات سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تادیب ضروری ہے، اور دنیا کے تمام نظاموں میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں پر جتنے تربیتی ادارے ہیں، چاہے وہ فوج کے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے وہ ہمارے کیڈٹ کالجز ہیں، کہیں پر بھی ہیں، یا وہاں ایک سزا کا بھی ایک بہرحال کسی نہ کسی درجے میں نظام ہوتا ہے، اور لیکن وہ سزا ایسی نہیں ہوتی کہ جو ظالمانہ ہو، جو وحشیانہ ہو، جو ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کسی پڑھنے والے کو دین سے ہمیشہ کے لیے یا جو اگر دین پڑھ رہا ہے تو دین سے یا کسی اور شعبے سے منسلک ہے تو اس سے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے وحشت زدہ کر دے۔ لیکن کوئی تعدیب ہو سکتی ہے جو اساتذہ دیا کرتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سزا یا تعدیب کے لیے لازمی شرط یہ لکھی ہے کہ جب استاد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے کہ میں نے کیا سزا دینی ہے۔ ہاں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ بالکل اپنی عام حالت میں آ جائے، اب سوچ سمجھ کر کوئی تعدیبی کارروائی کرے جو وہ اس طالب علم کی تربیت کے لیے ضروری سمجھتا ہو، جو اس کا خیال ہے کہ یہ سرزش اس کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی کرے۔ تو یہ حلم کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ انسان حلم کی صفت سے متصف ہو۔ ہمارے باہم تعلقات جو خراب ہوتے ہیں اور ہماری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور قدیم مراسم ہمارے بعض اوقات وہ قدیم مراسم ہمارے جو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حلم کا دامن کھو بیٹھتے ہیں، اور فوری ریئیکشن کے نتیجے میں اور سخت غیظ و غضب کے عالم میں جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے بہت سارے قیمتی دوستوں کو کھو دیتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم اس کیفیت اترنے کے بعد ہم سوچتے ہیں، یا غصہ اترنے کے بعد جب ہم سوچتے ہیں، تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے تجاوز کیا۔ اگر اس وقت ہم چند لمحوں کے لیے برداشت کر لیتے تو آج یہ قیمتی انسان ہماری زندگی کا حصہ ہوتا، جو اب نہیں۔ یہ تربیت ہوتی کیسے ہے؟ انسان اپنے مزاج، اپنی طبیعت پر قابو کیسے پاتا ہے؟ اپنے جذبات پر قابو کیسے پاتا ہے؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو یہ کہتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ نہیں، مجھے تو یہ غصے کی کیفیت ہی اچھی لگتی ہے، جو یہ کہے کہ نہیں، مجھے تو یہ اپنی ساری بد اخلاقیوں سے بڑا تعلق ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میرے اخلاق سنور جائیں اور میری طبیعت میں بہتری آ جائے اور میں ان ساری اچھے اوصاف سے متصف ہو جاؤں۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو سب سے مجرب ہے، اور وہ طریقہ جو سب سے زیادہ ان گزشتہ 1400 سالوں میں اس امت کا آزمودہ ہے، وہ یہ جو قرآن پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ اور تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت کسی کے ساتھ رہنا، اور فقط ساتھ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم فزیکلی کسی کے ساتھ آس پاس پڑوس میں یا اس کے قریب رہ رہے ہوں تو یہ صحبت ہوتی ہے۔ صحبت ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جس میں انسان اس سے پورا استفادہ کر رہا ہوتا ہے، جس میں انسان اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس میں انسان اس کے طرز عمل کا بغور مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کی جانب چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے تیر بہدف طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، یقیناً ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہم سے اخلاق کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گے، اور ان کے اخلاق نے ہمیں متاثر کیا ہوگا اور ہمیں نظر آتا ہوگا کہ ان کے اندر یہ اخلاقی چیزیں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ
ایک معانست پیدا کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق اور محبت پیدا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اپنی کڑی نگرانی کریں، اور کبھی بھی کوئی چیز اخلاق کے خلاف صادر ہو جائے تو اپنے نفس پر اس کا کوئی نہ کوئی جرمانہ ضرور عائد کریں. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری ایک بہت مشہور بزرگ گزرے، اور وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مدرسے جامعہ مظاہر العلوم کے صدر المدرسین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر بھی بڑے بڑے علماء اور صلحاء پیدا کیے. ان کے خطوط میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا جنہوں نے اپنے شیخ کے نام لکھے ہیں، اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے عارف، لیکن اپنے اخلاق کے حوالے سے ایک ایک چیز کا باقاعدہ علاج کروا رہے تھے. ان کے خطوط چھپے ہیں، اور تجلیات رحمانی ان کی سوانح عمری لکھی گئی ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گے. اس میں مثلا لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری طبیعت میں کچھ حسد ہے اپنے ساتھی مدرسین کے بارے میں، کبھی کبھی پیدا ہوتی کیفیت. تو اس کا علاج ان کے شیخ نے لکھا ہے کہ ایک تو آپ جب مجلس کے اندر بیٹھیں تو ان کے لیے ان کی تعریف کریں لوگوں کے سامنے. تو یہ نفس کی مخالفت ہو جائے گی. نفس مذمت کرنا چاہتا ہے، آپ تعریف کریں تو نفس کو تکلیف ہوگی. دوسرا فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو نام لے کر ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ نام لے کر ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جن سے طبیعت میں کوئی چیز محسوس ہوتی ہو. اور پھر کہا کہ یہ عمل کریں، کچھ عرصہ مجھے بتائیں. تو پھر اگلا خط ہے ان کا کچھ عرصے کے بعد کہ اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہو گیا، اور جن لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی تھی اب میں اپنے قلب میں نہیں محسوس کرتا. پھر دوسرا خط لکھا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور مجھے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ کر لطف بھی آیا کہ انہوں نے درمیان میں، ابھی یہ حسد والی بات چل رہی تھی، انہوں نے درمیان میں غصے کا ذکر کر دیا کہ مجھے غصہ آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. تو حضرت نے، ان کے شیخ نے جواب لکھا کہ پہلے ایک چیز کا علاج کرائیے، اس کے بعد دوسرے کی طرف جائیے، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، پھر چوتھی چیز. اسی طرح ایک اور میں یہ خطوط دیکھ رہا تھا علماء کے جو اپنے مشائخ کو انہوں نے لکھے ہیں. ایک بہت نامور عالم دین جن کی کتابیں آج بہت ہی زیادہ معروف ہیں اور اہل علم کے حلقوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا خط ہے اپنے شیخ کے نام، تو جس میں انہوں نے اپنی کچھ کیفیت لکھی ہے. تو انہوں نے جواباً لکھا ہے کہ آپ مالداروں کی صحبت سے پرہیز کریں اور کچھ عرصہ غریب لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں. یہ بھی ایک علاج تھا کہ آپ کے سارے مراسم ایک خاص طبقے کے ساتھ ہیں، اور ادھر ہی آپ کی ساری نشست و برخاست ہے، آپ کچھ وقت غریبوں کی صحبت میں گزاریں. یہ علاج تجویز کیا ان کے شیخ نے، اور انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد ان کو خط لکھا کہ مجھے اس صحبت سے بہت فائدہ ہوا. تو یہ ہمیں اسی طرح اپنا ایک انالیسس کرنا چاہیے، خود اپنی طبیعت کا ایک تجزیہ کرنا چاہیے، اور جہاں ہم سمجھیں کہ یہ چیزیں اصلاح طلب ہیں، ہم خود شاید سمجھ نہ پائیں، ہمارے کچھ اچھے دیندار اور سمجھدار دوست ہمیں زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھیں کہ یہ چیزیں اصلاح طلب ہیں تو ہمیں اس حوالے سے اپنا علاج باقاعدہ کرانا چاہیے. ہم سب کی، مجھ سمیت ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس سے اسلامی اخلاقیات معاشرے میں زندہ ہوں گی، اور یہ معاشرے میں زندہ ہونے کے بعد لوگوں کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بنیں گی دین کی طرف آنے کا. آج ہم بدقسمتی سے اسلام کی عملی شکل پیش کرنے سے بحیثیت مجموعی قاصر ہیں. ہم وہ معاشرہ نہیں قائم کر سکے، ہم معاملات کے وہ ایسے پورے کے پورا نظام قائم نہیں کر سکے، ہم وہ معاشرت قائم نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کو آج اسلام پر اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، دیندار سمجھے جانے والے لوگوں پر بھی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی ایسی روشن مثالیں انفرادی طور پر تو یقیناً پیش کی جا سکتی ہیں. اجتماعی طور پر ہم کسی معاشرتی شکل میں اگر اس کو دنیا کو دکھا نہ سکے تو یہ ہماری بہت بڑی کم قسمتی ہوگی. آج کی گفتگو کا اس پر اختتام کرتے ہیں. ہمیں اس لائیو ٹرانسمیشنز کے دوران اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ جس چیز میں ہمارے احباب دلچسپی لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ اس قدر زیادہ سوالات آتے ہیں کہ سب کے جوابات دینا تو شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کچھ جوابات آپ کو اس لائیو ٹرانسمیشنز کے دوران مل جائیں، اور باقی جوابات جہاں پر آپ ہمارے پیج میں ان باکس میں بھیجتے ہیں کوشش کریں گے ہم پوری کہ ان کے جوابات وہاں پر بھی دیے جا سکیں. یہ سوال ہے بھائی ہمارے درویش خان صاحب کا.
दरवेश खान साहब पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा 8वीं जमात में पढ़ता है और उसको मैंने आलिम दीन बनाने का इरादा किया है, आप क्या मशवरा देंगे कि उसको मदरसे कब भेजूं? भाई दरवेश खान साहब, दीनी तालीम के हवाले से हमारे दीनी इदारों में के यहाँ मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जामिअतुर रशीद में हम दो निज़ाम हैं जिसमें दरस निज़ामी और कुलियतुश शरिया। दरस निज़ामी में हम मैट्रिक के बाद बच्चों को लेते हैं, लेकिन उनको इस दरस निज़ामी के 8 सालों में, जहाँ ये दरस निज़ामी के 8 साल पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ साथ पैरेलल उनको ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। और कुलियतुश शरिया में हम उन नौजवानों को लेते हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन कर चुके हों, जो ग्रेजुएट्स हों, अच्छी यूनिवर्सिटियों से जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, कम से कम ग्रेजुएशन। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आए हैं, पीएचडी भी आए हैं, जिन्होंने पीएचडी करने के बाद आके कुलियतुश शरिया पढ़ा है, और बाज़ों ने मास्टर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स, लॉ, हर डिसिप्लिन से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैट्स, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, हर डिसिप्लिन से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान आए हैं कुलियतुश शरिया में। तो आप इस बच्चे को जो भी 8वीं जमात में पढ़ता है, मेरा मशवरा ये है कि उसको FA FSC तक, इंटर तक तो ज़रूर पढ़ाइए, अच्छे तालीमी जो आपके बस में हो, बेहतर से बेहतर तालीमी इदारे में, और उस दौरान उसकी अच्छी सोहबत का अहतमाम रखें। उलमा के पास, मशाइख के पास, बुजुर्गान दीन के पास भी लेकर जाएं। जब थोड़ा बड़ा हो जाए और तो उसको अपने साथ कुछ वक्त तबलीगी जमात में भी लेकर जाएं। इससे उसका इंशाअल्लाह आलिम बनने का जो जज्बा है वो बहाल और बरकरार रहेगा। और FSC या FA के बाद, इंटर के बाद, ये 2 सूरतें आपके सामने होंगी। अगर चाहें तो उसको दरस निज़ामी में पढ़ाएं, और अगर उसको आप कुलियतुश शरिया में पढ़ाना चाहते हैं तो उसको फिर ग्रेजुएशन कम से कम करनी होगी। वो कोई अच्छी ग्रेजुएशन उसको कराए, वो उसके ज़ौक़ पर छोड़े, उसकी मुनासबत पर छोड़े, उसका फ़ैसला उसको खुद करने दें कि वो इंटर के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है, या वो मेडिसिन में जाना चाहता है, या वो सोशल साइंसेज में जाना चाहता है। और वो ग्रेजुएशन करके जब भी आ जाए तो इंशाअल्लाह कुलियतुश शरिया में वो एक दीनी इल्म इंशाअल्लाह हासिल कर सकता है। सिदरा जहां साहबा है, ये पूछ रही हैं कि मुझे एक मामला सख्त दरपेश था और मैंने कई दफ़ा इस्तिखारा किया, लेकिन बार बार के इस्तिखारे के बावजूद मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, तो मैं क्या करूं और फैसला कैसे करूं? मोहतरमा सिदरा जहां साहबा, इस्तिखारे के बाद ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। इस्तिखारा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खैर को तलब करना। जब आप कंफ्यूज हो जाती हैं, मुज़ब्ज़ब हो जाती हैं, तशवीश हो जाती है, कई ऑप्शन सामने आ जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता किसको इख्तियार किया जाए, तो इस्तिखारे के ज़रिए से अल्लाह ताला से खैर वाले ऑप्शन को तलब किया जाता है। तो ये इस्तिखारा आपने कई दफ़ा किया, बहुत अच्छा किया। इस इस्तिखारा करने के बाद अब आपका दिल जिस तरफ भी होगा, जिस तरफ माइल हो रहा है, उसी को खैर वाला रास्ता समझ के अल्लाह का नाम लेकर उस पर चल पड़े। इस्तिखारे के साथ साथ एक लफ्ज़ और भी हदीस शरीफ में आया है, ला खाबा मन इस्तिखारा के बाद कहा गया कि वला नदिमा मन इस्तशारा, कि जो मशवरा कर ले तो वो कभी भी अपने फैसले पर नादिम नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता। तो आपने इस्तिखारा किया, आप मशवरा भी ज़रूर कीजिए किसी समझदार से। मशवरे के भी अपने आदाब हैं, यानी मशवरे का तरीका है। उससे कीजिए जो आपके साथ मुखलिस हो, उससे कीजिए जो आपके अहवाल से बाखबर हो, उससे कीजिए जिसके पास उस मशवरे के हवाले से उस लाइन की, जिस लाइन का मशवरा किया जा रहा है उसके हवाले से ज़रूरी मालूमात और उससे उसकी पूरी वाकफियत हो। किसी ऐसी चीज़ का मशवरा किसी ऐसे बंदे से करना जो उसकी लाइन और फील्ड ही ना हो, यकीनन उसके लिए उसमें राय देना मुश्किल होता है। तो मशवरा भी कीजिए, इस्तिखारा कीजिए, और इस इस्तिखारे के बाद जिस तरफ दिल ज़्यादा नंबर जिस ऑप्शन को दे रहा हो उस पर अल्लाह का नाम लेके चल पड़िए, इंशाअल्लाह उसमें खैर होगी। अल्लाह ताला हर किस्म के शुरू से आपकी हिफाजत फरमाए। मोहतरमा फातिमा मूसा भट्ट साहबा ये पूछ रही हैं कि क्या एक एहराम में मुतअद्दिद उम्रे, एक एहराम में कई उम्रे किए जा सकते हैं, या हर दफ़ा हर उम्रे के बाद एहराम की चादरें उतार कर उसको धोना ज़रूरी है, और ख़वातीन के लिए अपना बुर्का उतार कर उसको धोना ज़रूरी है? तो अर्ज़ ये है कि ये जो एहराम है ये एक नीयत को कहते हैं। ये इस एहराम में और जहाँ चीज़ें नीयत दाखिल है उसके साथ ये एक ख़ास कपड़े और चादरें भी दाखिल है। लेकिन जब आप उम्रा कर लेते हैं और उसके तमाम मनासिक बजा लाती हैं तो आपके एहराम की हालत ख़त्म हो जाती है, चाहे बेशक आपने वही चादरें या वही बुर्का पहना हुआ हो, उसके बाद आप हालत एहराम में नहीं रहती।
تو وہ اگرچہ چادریں وہی ہوتی ہیں، تو اگر انہی چادروں کو پہنے کوئی بندہ نے ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد وہ چادریں پہنے رکھی اور پھر مسجد عائشہ چلے گئے یا کہیں میقات سے باہر چلے گئے اور پھر دوبارہ عمرے کی نیت کر کے آئے تو وہ دوبارہ سے حالت احرام میں آ جائیں گے. تو بار بار مطلب چادریں اتار کر دھو کر پھر پہننا یہ کوئی دوسرے عمرے کے لیے شرط نہیں ہے. ندیم عباس صاحب شکاگو امریکہ سے سوال انہوں نے بھیجا ہے. ندیم عباس صاحب شکاگو سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں 2 قسم کے گوشت دستیاب ہیں شکاگو میں امریکہ میں. ایک کو حلال میٹ کہتے ہیں اور ایک کو ذبیحہ حلال میٹ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ عرب دوست یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کفر کا ملک ہے تو ہمارے لیے فقط حلال میٹ ہونا کافی ہے، ذبیحہ حلال میٹ ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی ندیم عباس صاحب، مجھے تو یہ تقسیم صحیح بات ہے کہ پورے طور پر سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حلال تو ہوتا ہی وہ ہے جو ذبیحہ ہو. ذبیحہ ہوگا تو حلال ہوگا. تو حلال میٹ الگ ہونا اور ذبیحہ حلال میٹ الگ ہونا، مجھے ذرا اس کی تفصیل بھیج دیجئے کہ حلال میٹ سے کیا مراد ہے اور ذبیحہ حلال میٹ سے کیا مراد ہے. میں تو اس سے یہ سمجھا کہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ ذبیحہ ہوتا ہوگا اور شاید ایک مشینی ذبیحہ ہوتا ہوگا جس کو صرف حلال میٹ کہا جا رہا ہے. تو جب تک آپ کی دونوں کی پوری تفصیل ہمارے سامنے نہ ہو کہ جو آپ حلال میٹ کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور جو ذبیحہ حلال میٹ جس کو کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے، تو یہ تفصیل ہمیں ارسال کر دیجیے گا. اس کے مطابق ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اس میں سے کون سا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے. فاروق حیدر سمیر صاحب ہیں. فاروق حیدر صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ درس نظامی کے جس فاضل نے BA بھی کر رکھا ہو اس کو کس فیلڈ میں آگے جانا چاہیے. فاروق حیدر صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اور میں درس نظامی کے اپنے تمام دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ درس نظامی پر اکتفا مت کیجیے اور مزید چیزوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد رکھیے. اور یہ مشورہ ضرور ماہرین علم سے اور ان علماء سے جن کا ذرا ایکسپوجر ہے، جن کے سامنے کافی چیزیں ہیں، ان سے ضرور کیجیے کہ درس نظامی کے ساتھ آپ کی پھر اگر آپ نے تخصص بھی کیا ہے فقہ میں حدیث میں تو اور بھی اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ کی اسپیشلائزیشن کی لائن کیا ہونی چاہیے. آپ لا کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ اکنامکس کو لے سکتے ہیں، آپ سوشل سائنسز میں کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، سوشیولوجی پڑھ سکتے ہیں، آپ اینتھروپولوجی پڑھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. اس کا تعلق آپ کی مناسبت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کے ذوق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی اہلیت اور قابلیت کے ساتھ ہے. تو کوئی ایسا 2 ٹوک مشورہ سب کے لیے کسی ایک لائن کا نہیں دیا جا سکتا. الحمدللہ ہم نے شاد باد پاکستان کے نام سے درس نظامی کے فضلاء کے لیے تعلیمی وظائف پچھلے سال جاری کیے تھے، 2015 میں بھی اور الحمدللہ اس سال بھی 2016 میں. تقریباً انشاءاللہ امید ہے پچھلے سال 115 فضلاء کو وظائف دیے گئے تھے اور اس سال بھی تقریباً 100 سے زائد فضلاء کو دیے جائیں گے. یہ 250 علماء الحمدللہ ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر بھیجے ہیں اور اسی خیال سے بھیجا ہے کہ یہ درس نظامی اور اپنے تخصصات کے ساتھ ساتھ کچھ اور مہارتیں اور علوم حاصل کریں جو ان کو بہت ہی زیادہ مزید بہتر اور مفید عالم دین بنانے میں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو وہ الحمدللہ علماء اس میں جا رہے ہیں اور اپنی متعلقہ فیلڈ کا انتخاب خود کر رہے ہیں، کیونکہ عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا ماضی بالکل ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر راہ سجانی چاہیے اس کو. تو اس میں مختلف لائنیں ہیں اور اس میں سے یہ وہ سارے علوم ہیں جو بظاہر جو ہمارے اس دینی علم کے ساتھ گندھے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے کوئی فتویٰ دینا ہو یا ہم نے کوئی رائے قائم کرنی ہو یا ہم نے کسی کو یا اس پر کوئی لیکچر تیار کرنا ہو یا اس پر کسی کی ذہن سازی کرنی ہو، تو یہ ہماری ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری. اس پر بہت اچھے طریقے کے ساتھ مشورہ کیجیے اور ضرور پڑھیں. BA کے بعد کسی ایک لائن کا انتخاب کریں اور اس کو خوب محنت کر کے اس میں پورا کمال حاصل کریں. انشاءاللہ آپ کے علم سے آپ خود بھی مستفید ہوں گے اور ایک دنیا مستفید ہوگی. جزاکم اللہ الخیر. سوالوں کا ایک طویل میرے سامنے سلسلہ ہے، مگر یہ وقت ہم نے چونکہ اس پروگرام کے لیے اتنا ہی رکھا ہے فی الحال. انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.